حضرت ابو طلحہ اور ان کے بیٹے کا انتقال۔ یہ واقعہ مشہور صحابی حضرت ابو طلحہ اور ان کی پتنی حضرت ام سلیت کا ہے۔ ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جسے وہ بہت پیار کرتے تھے، لیکن وہ کافی سمے سے بیمار تھا۔ ماں کا بے مثال صبر۔ ایک دن جب حضرت ابو طلحہ کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گئے ہوئے تھے تو ان کے پیچھے ان کے معصوم بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلیت نے رونے دھونے کے بجائے بہت صبر سے کام لیا۔ انہوں نے بچے کو نہلا کر ایک چادر سے ڈھک دیا اور گھر والوں سے کہا کہ جب تک میں نہ بتاؤں کوئی بھی ابو طلحہ کو اس بارے میں کچھ نہ کہے۔ ایک انوکھا سوال۔ جب حضرت ابو طلحہ رات کو گھر لوٹے تو انہوں نے سب سے پہلے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ ان کی پتنی نے بڑی سمجھداری سے جواب دیا، وہ پہلے سے بہت سکون میں ہے۔ ابو طلحہ نے سمجھا کہ شاید اس کی طبیعت سدھر گئی ہے۔ رات کو کھانا کھانے اور آرام کرنے کے بعد حضرت ام سلیت نے اپنے شوہر سے ایک سوال پوچھا، اے ابو طلحہ، مجھے ایک بات بتائیے، اگر کوئی آپ کو کوئی چیز ادھار امانت دے اور پھر وہ اپنی چیز واپس مانگ لے تو کیا آپ کو اسے واپس کرنے میں ہچکچانا چاہیے؟ ابو طلحہ نے کہا، بالکل نہیں، جس کی چیز ہے اسے واپس کر دینا چاہیے۔ اللہ کی امانت۔ تب ان کی پتنی نے بہت نرمی سے کہا، تو پھر اپنے بیٹے کے معاملے میں بھی صبر کیجیے، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے۔ حضرت ابو طلحہ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی پتنی کے صبر پر بہت گرو ہوا، لیکن ایک پتا ہونے کے ناطے وہ تھوڑے دکھی بھی ہوئے۔ اگلی صبح وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی کے پاس پہنچے اور انہیں پوری بات بتائی۔ نبی صلی کی دعا۔ اللہ کے رسول صلی ان کی پتنی کی اس سمجھداری اور صبر سے بہت خوش ہوئے اور مسکرا کر دعا دی، اللہ تم دونوں کی اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ نے اس دعا کو ایسا قبول کیا کہ آگے چل کر ان کے گھر کئی نیک سنتانیں پیدا ہوئیں جو سب قرآن کے حافظ اور نیک انسان بنے۔ اس واقعے سے سیکھ: 1. صبر کا پھل۔ مصیبت کے وقت چیخنے چلانے کے بجائے اللہ کی مرضی کو ماننا ہی سچا صبر ہے۔ 2. امانت کا احساس۔ ہماری جان، مال اور اولاد سب اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور اسے واپس لینے کا حق صرف اسے ہی ہے۔ 3. نیک پتنی کی سمجھداری۔ حضرت ام سلیت نے جس طرح اپنے شوہر کو یہ خبر دی وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں اپنوں کو کیسے سنبھالنا چاہیے۔